بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج 30 مارچ مطابق 26 شعبان 1443 ہجری بروز بدھ ہمارا آخری پیپر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو قبر میں پیپر ہوں گے ان پیپروں کی بھی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پیپر کے ساتھ ساتھ اس پیپر کی تیاری کی ہمت عطا فرمائے جو قبر میں ہونے والا ہے۔ اللہ ہمارا حساب یسیر لے اور بغیر حساب کی جنت میں داخل فرما دے۔ لاک ڈاؤن کے بعد جو ہمیں یہ چند مہینے ملے ہیں پڑھنے کے، اگرچہ ان میں حق ادا نہ ہو سکا اور معلمات متعلمات بار بار آئیں اور گھر گئیں، لیکن جتنا پڑھا ہے اور جتنا ہم نے سنا ہے لکھا ہے اس کو اپنی زندگی کا جز بنائیں اور سب سے پہلے اس کو اپنی زندگی میں اتاریں اور پھر اپنی بہنوں کو گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنی جیسی بہنوں کو، چھوٹی بچیوں کو یہ چیز پہنچانے کا عزم مصمم کر لیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز کو لے کر دوسری بہنوں تک پوری طاقت کے ساتھ پہنچیں، پورے جوش و ولولے کے ساتھ پہنچیں اور پوری ہمت کے ساتھ پہنچیں۔ ہارنے والا وہ ہوتا ہے جو ارادہ ہار جاتا ہے، حوصلہ ہار جاتا ہے، عزم ہار جاتا ہے، جوش ہار جاتا ہے۔ ہارنے والا وہ نہیں ہوتا جس کے پاس مال نہیں، جس کے پاس حکومت نہیں۔ مال آئے گا اور جائے گا، حکومت آئے گی اور جائے گی، طاقت آئے گی اور جائے گی، تکلیفیں آئیں گی اور جائیں گی، خوشیاں آئیں گی اور جائیں گی۔ ہر چیز آتی ہے تو جانے کے لیے صرف ایک چیز ہے، وہ ایمان۔ آیا ہے تو جائے گا نہیں، یہ عزم کر کے جائیں اور اپنی بہنوں کو اپنے گھر سے، اپنے محلے سے، اپنے گاؤں سے ایسا ماحول بنائیں کہ ایمان پر ان کا یقین پختہ ہی نہیں بلکہ پتھر کی لکیر بن جائے، چٹان بن جائے، ہمالیہ بن جائے، آسمان و زمین ٹل جائیں، ایمان نہ ٹلیں۔ یہ تمہیں یہاں سے عزم لے کر جانا ہے۔ معلوم ہے کہ آج کے حالات بڑے خطرناک ہیں، گھنگور اندھیرا ہے، سیاہ منظر، گھنگور اندھیرا ہے، سیاہ منظر، ہر شخص لیے پھرتا ہے نفرت کا شرر، ہر طرف نفرت نفرت نفرت۔ تمہیں ایمان کی محبت، ایمان کی چاشنی، زبان کا مٹھاس، دل سے محبت یہ بانٹنی ہے۔ اور یہ معلوم ہے جب گھوپ اندھیرے ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو سورج آتا ہے وہ نکھر کر آتا ہے۔ کبھی ظلم کے اندھیرے ہوں گے، کبھی تکلیفوں کے اندھیرے ہوں گے، کبھی زیادتیوں کے اندھیرے ہوں گے، کبھی ناانصافیوں کے اندھیرے ہوں گے، کبھی قریب والے کی طرف سے زیادتی ہوگی، کبھی دور والے کی طرف سے ہوگی اور کبھی کسی کی طرف سے ہوگی، لیکن ہر موقع پر تمہیں چراغ بن کر رہنا ہے، انصاف بن کر رہنا ہے اور اپنی دل سے جو ایمان کی چنگاری تمہارے دلوں میں ہے اس کو فروزہ رکھنا ہے اور بس یہی آج کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے
وہ ذرے کو پہاڑ بنا دے، پہاڑ کو ذرے میں تبدیل کر دے، وہ آباد کو ویران کر دے، ویران کو آباد کر دے، اس کے یہاں کوئی مشکل نہیں، صرف عزم لے کر چلنا ہے۔ صحابہ کرام کے پاس پہننے کو جوتے نہیں تھے، لیکن جوتوں والے ان سے کانپتے تھے، رہنے کو اچھی چھتیں نہیں تھیں، محلوں والے ان سے کانپتے تھے، پیٹ بھرنے کے لیے کھانے نہیں ہوتے تھے، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے ان سے کانپتے تھے، پاس کچھ نہیں تھا، بڑی بڑی طاقتیں ان سے کانپتی تھی، صرف اور صرف ایمان تھا، ایمان تھا، ایمان تھا۔ تمہیں زندگی کی دھوپ میں کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا رول ادا کرنا ہے، کبھی تمہیں زندگی کی دھوپ میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رول ادا کرنا ہے، کبھی تمہارے سامنے ایسی گھپ اندھیریاں چھائیں گی کہ تمہیں حضرت ام عمارہ کا رول ادا کرنا ہے، کبھی تمہیں ایسے حالات دیے جائیں گے، کبھی تمہیں ایسا سماج، ایسا گھر ملے گا، تمہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا رول ادا کرنا ہے۔ ہر موقع پر، ہر موقع، ہر حال میں تمہارے لیے صحابیات کی زندگی میں نمونہ ہے۔ اگر تمہیں تفصیل سے پڑھنا ہے تذکار صحابیات پڑھ لینا، جب تمہاری ہمت ساتھ چھوڑنا شروع کر دیں، جب دل میں بے اطمینانی کی کیفیت ہو تو تذکار صحابیات پڑھ لینا، سیرت صحابیات پڑھ لینا، ازواج مطہرات کی زندگیاں پڑھ لینا۔ اللہ تمہیں وہی عزم دے گا جو ان بزرگ ہستیوں کے اندر عزائم موجود ہوتے تھے۔ لہٰذا آج میں لمبی بات نہ کر کے صرف یہ کہوں گا کہ اپنے کو عالمہ مت سمجھنا، اپنے کو صرف خادمہ سمجھنا، اور خدمت کرنے والا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے۔ اپنے ادارے میں تم رہیں، یہاں تم نے بہت کچھ سیکھا ہے، یہاں بہت کچھ دیکھا ہے، اور یہاں بدھ کو بہت کچھ برداشت کیا ہے۔ اس کو اپنے اعمال حسنہ کی ترازوں کے لیے تصور کر کے اس کو اللہ کے حوالہ کر دینا، اور جب تم اپنے گھر جاؤ گی اپنے ماں باپ کو خدمت ایسی دینا کہ وہ خوش ہو جائیں، یہ ان کی زبان سے نکل جائے کہ واقعی ہم نے جو خرچ کیا وہ صحیح جگہ پر کیا۔ جب تیسری جگہ جاؤ گی جس کو ہم سسرال کہتے ہیں، ایک ماں کو چھوڑ کر جاؤ گی تو آنے والی ساس کو اپنی ماں تصور کر لینا، اور ایک باپ کو چھوڑ کر جاؤ گی تو آنے اس باپ کو اپنا باپ تصور کر لینا۔ تو یہ تمہاری زندگی خوبصورت بن جائے گی جب یہ تصور کرو گی، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ جب وہاں قدم ہو تو سب سے پہلے یہ سوچ کر ہو کہ مجھے تو خدمت ہی اپنی زندگی کا شعار بنانا ہے۔ کبھی زبان پہ یہ نہ آئے کہ یہ میرے ذمے نہیں ہے کام۔ جب یہ ذمے والے لفظ زبان پہ آتے ہیں تو انسان کی شخصیت کمزور ہو جاتی ہے۔ کر دینا، کرتے رہنا، جتنا ہو کرتے رہنا، آنے والا، سامنے والا خود ہی دیکھے گا کہ یہ بہت کر رہی ہے، یہ کبھی انکار نہیں کرتی، پریشان ہے پھر بھی انکار نہیں، بیمار ہے پھر بھی انکار نہیں، نڈال ہے پھر بھی انکار نہیں، تو تم کو سر کا تاج بنایا جائے گا۔ یہ ایک بنیادی بات بتائی جا رہی ہے۔ خدمت انسان کو بڑا بناتی ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ اس سے لیں گے، اس کو کہیں گے، کیونکہ اس کے یہاں کبھی نہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسی انسان کو چیز عطا فرمائی ہے خدمت، کہ جس نے کی وہ بڑا بنا، گھر میں کی گھر کا بڑا بنا، محلے میں کی محلے کا بڑا بنا، معاشرے میں کی معاشرے کا بڑا بنا، خاندان میں کی خاندان کا بڑا بنا، سماج میں کی سماج کا بڑا بنا، ملک میں کی ملک کا بڑا بنا۔ اللہ تعالیٰ خدمتوں سے دیتا ہے۔ تو آج کا یہی ہے پیغام کہ اپنے کو عالمہ سمجھ کر مت جانا، یہاں سے خادمہ بنا کر جانا۔ جب بھی کوئی تکلیف ہو تو یہ سوچنا کہ مجھے تو اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرح ڈٹ کر رہنا ہے، اور بہن فاطمہ کی طرح کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے۔ چھالے ہاتھ میں پڑ گئے، باپ نے جب بھی تسلی یہ دے کر واپس کیا کہ بیٹی جنت میں سب کچھ ملنے والا ہے۔ بہن فاطمہ آخر کسی ایسی بڑی شخصیت کی تو بیٹی تھی
کہ جس کے بعد کوئی دنیا میں انسان نہیں اتنے درجے والا، آخری نبی کی بیٹی تھی، سید الرسل کی بیٹی تھی، امام الرسل کی بیٹی تھی، امام الانبیاء کی بیٹی تھی، اور ہاتھوں میں چھالے ہیں، گھر میں فاقے ہیں. یہ سب اس لیے ہیں تاکہ قیامت تک آنے والی بیٹیاں ان کو اپنا اسوہ بنا لیں. بات لمبی ہو یوں تو کرتے کرتے کتنی بھی بات لمبی کر سکتے ہیں. بس یہی پیغام ہے کہ اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی، اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سرے راہ رکھ دیا. تمہیں معلوم ہے قرآن کریم چراغ ہے، حدیث پاک چراغ ہے، یہ روشنی ہی روشنی ہے. تمہیں بخاری کے گھنٹوں میں بتایا گیا، تمہیں ترمذی کے گھنٹوں میں بتایا گیا، تمہیں تفسیر کے درس میں بتایا گیا. تم درجے بدلتی رہی، آتی رہی، جاتی رہی، اور نمازوں میں آتی رہی، جاتی رہی. یہ تمہارا آنا اور جانا، پڑھنا، بیٹھنا اور اٹھنا اور پھر اپنے کام کا لگ جانا، معلوم ہے یہ سب تھوڑے سے دن کے لیے ہوتا ہے. پھر انسان کو وہ جگہ چھوڑنی پڑتی ہے، کیونکہ زندگی سفر کا نام ہوتی ہے، کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے. اگرچہ یہ چیزیں یاد تو آتی ہیں لیکن بہرحال برداشت کرنی پڑتی ہیں. سب چیزیں رہ رہ کے یاد آئیں گی کہ اس وقت ہم درجے میں آتی تھیں، اس وقت ہم نماز میں آتی تھیں، اس وقت ہماری انجمنیں ہوتی تھیں، آج کا دن ہمارا ایسے گزرتا تھا، آج کے وقت یہ، اس وقت یہ ہوتا تھا. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں لیکن بہرحال ان چیزوں کو سہنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو اور آج کے اس آخری پیپر کو اور اس آخری اس ملن کو، آخری اس اجتماع کو جو ہمارا سال کے اعتبار سے آج اس طرح بیٹھ کر مل کر ایک ساتھ دعا کر کے گزر رہا ہے، اللہ اس کو ہماری زندگی کے لیے سعادت بنائے، ہماری زندگی کے لیے اس کو عزت کا ذریعہ بنائے، ہماری زندگی کے خوشحالی کا ذریعہ بنائے. اب تم جاؤ گی، میں اس دعا کے ساتھ تمہیں اپنی بات کہہ کر کے رخصت کرتا ہوں. استودع اللہ دینکن و امانتکن و خواتیم اعمالکن. استودع اللہ دینکن و امانتکن و خواتیم اعمالکن. یہ حضور کریم علیہ السلام جانے والے، رخصت ہونے والے مسافر کے لیے خصوصی دعا کرتے تھے. اللہ اس دعا کا مصداق بنا دے. اور یاد آئے اپنا ادارہ تو دعا میں یاد کر لیا کرو. استاد یاد آئیں تو استادوں کو یاد کر لیا کرو. کبھی کوئی حدیث سنا رہی ہوں تو تصور کر لیا کرو ہم نے یہ کہاں سیکھی تھی. کوئی تقریر کر رہی ہو کہیں تو تصور کر لیا کرو ہم نے یہ کہاں بیٹھ کر مشق کی تھی. کچھ دیر کے لیے. اور جب دعا کراؤ کسی مجمع میں، اب ماہ مبارک آئے گا، تم گھروں میں تعلیم کرو گی، بہت سی بہنیں تمہارے سامنے ہوا کریں گی. کچھ دیر کے لیے تصور کر لیا کرو یہ چیزیں ہم نے جہاں سیکھی ہیں، اللہ اس کو ہمیشہ آباد فرما دے. اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ نام لے لے کر دعا نہیں کر سکتی تم، لیکن تصور کر کے تو کر سکتی ہو، اور یہ سوچ کر تو کر سکتی ہو کہ ہم نے یہ چیزیں کہاں سیکھی، کن سے سیکھی، کس حال میں سیکھی، کس طریقے سے سیکھی. جب یہ تصور ہو تو پھر دعا کر دیا کرو. میں اپنی طرف سے اور تمام معلمات کی طرف سے اور ادارے کی طرف سے تم سب کو صد سلام پیش کرتا ہوں. جان کر من جملہ خاصان میں خانہ مجھے. کسی نے شاید ایسے ہی موقع پر کہا تھا، جان کر من جملہ خاصان میں خانہ مجھے، مدت و رویا کریں گے جام پیمانہ مجھے.
تو میں سب کی طرف سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، سلام بھی پیش کرتا ہوں، اور ان جنہوں نے پنجم کی مانیٹران ہیں، اردو والی، عربی والی اور لائبریری والی اور ساری پنجم، اور ان کے ساتھ ساری چہارم، ساری سوم، ساری دوم، اول اعداد یا خصوصی، ان سب کو ہماری طرف سے سلام۔ گھروں میں جا کر بس اپنے ماں باپ کو خوش کرنا تمہارا سب سے بڑا پڑھائی کا تحفہ ہے۔ وہ خوش ہوں تو سمجھ لو تم نے بہت کچھ پڑھ لیا۔ اگر وہ تم سے ناراض ہیں یا تم نے ناراض کیا، خدمت نہ کی، تو تم نے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ ماں باپ بار بار نہیں ملا کرتے، ان سے پوچھو دل کی ماں نہیں، ان سے پوچھو دل کا باپ نہیں۔ ان کے دل سے پوچھا کرو کہ ماں کسے کہتے ہیں۔ کہیں سامان مسرت، کہیں ساز غم ہے، کہیں سامان مسرت، کہیں ساز غم ہے، کہیں قہر ہے، کہیں اشک، کہیں شبنم ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے۔ یہاں کسی کی ماں لینے آئے گی، کسی کا باپ لینے آئے گا، کسی کا بھائی لینے آئے گا، کسی کے چچا لینے آئیں گے، کسی کے خالو لینے آئیں گے، کسی کے ماموں لینے آئیں گے، کوئی دو دو ساتھ میں آئیں گے، اور یہاں سے جائیں گی تمہاری مائیں، تمہاری بہنیں، تمہاری دادیاں، تمہاری نانیاں تمہارے استقبال کے لیے تیار ہوں گی۔ جاؤ گی، کبھی ماں کا ہاتھ سر پہ ہوگا، کبھی باپ کا ہاتھ سر پہ ہوگا، کبھی دادی کا ہوگا، کبھی نانی کا ہوگا، اور کچھ ایسی بھی ہیں بیچاری کہ جو بغیر باپ کے ہیں، بغیر ماں کے ہیں۔ لیکن جن کی ماں نہیں، جن کا باپ نہیں، ان کی ماں، ان کا باپ جنت میں، قبر میں خوش ہے۔ آج اڑوس پڑوس میں جب تم دعائیں مانگو گی، پڑھ کے جا رہی ہو، اڑوس پڑوس والے قبر میں جو ان کے ساتھ ہیں وہ بھی کہیں گے تم خوش کیوں ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس ہماری بچی نے تحفہ بھیجا ہے۔ دعا کی شکل میں وہ خوش ہوتے ہیں، وہ محروم نہیں ہوتے تمہارے نیک اعمال سے، تمہارے پڑھنے سے، تمہاری دعائیں کرنے سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن انسان ہے، بہرحال ماں تو ماں ہوتی ہے، تصور تو ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، بھائی ہوتے ہیں، یہ تصور تو اللہ نے انسان کو دیا ہے، اور آنسو حق ہوتے ہیں، محبت کے بھی آنسو ہوتے ہیں اور یادوں کے بھی آنسو ہوتے ہیں۔ لہٰذا صبر کرنا ہے، ہمت سے کام لینا ہے، کبھی ہمت نہیں ہارنا، اور جوش کے ساتھ کام کرنا ہے، اور ہمت کے جب مایوسی سامنے ہو تو اور جوش کے ساتھ کام کرنا ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے ہمت مانگو، جب ہمت ٹوٹنے لگے تو 2 رکعت اللہ کے سامنے پڑھ کے سجدے میں گر جاؤ، ہمت کی دعا مانگو، اللہ میرا حوصلہ کبھی ٹوٹ نہ پائے۔
جب جب بھی گھر میں کوئی تکلیف آئے، تمہیں کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہ ہو، 2 رکعت پڑھو، اللہ کے سامنے گر جایا کرو۔ جب بھی حالات تمہارے سامنے خطرناک ہوں، کوئی راستہ نہ مل رہا ہو، 2 رکعت پڑھو، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگنا شروع کر دو، اللہ حالات کو بدلنے والا ہے۔ سجدے اللہ کو بہت پسند ہیں، سجدے میں مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کو سجدہ کرنے والے سر بہت پسند ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو آج کی اس مجلس کو قبول فرمائے، اور ہمارے پڑھنے کو، لکھنے کو، ہمارے یہاں رہنے کو، آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دینا، ایک بہن دوسری بہن کو معاف کر دینا، ایک جماعت دوسری جماعت کو معاف کر کے جانا، اور اساتذہ ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیں، اور کسی سے کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے استاد اور شاگرد میں، یہ ایک فطرت ہے، ہوتا ہے یہ، استاد محبت سے ان کے سروں پر ہاتھ رکھ دیں گی، اور یہ اپنے استادوں سے مل کے جائیں، اپنے ادارے کے ذمہ داروں سے دعا سلام لے کر جائیں، ان کی محبت بھری نظریں، ان کی محبت بھری شفقتیں لے کر جائیں، کیونکہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں، پھر ملے نا۔ موت کو کس نے دیکھا ہے آتے ہوئے، اور موت کا اعتبار کب آ جائے کچھ نہیں۔ اب یہ مجلس ہے، یہاں یہ مجلس ہے، اللہ تمہیں زندگی دے، آئندہ سالوں میں تم آ جاؤ گی، کئی دفعہ ایسا ہوگا تم رہو گی ہم نہیں رہیں گے، ہم ہوں گے تم نہیں ہوگی، کئی دفعہ ایسا ہوگا کہ تم یہاں آؤ گی ہم نہیں ملیں گے یہاں۔ بس یوں کہا کرو گی کہ یہاں بیٹھ کر ہم دعا کرتے تھے۔ یادیں رہ جاتی ہیں، انسان چلا جاتا ہے، پھر یوں رہتا ہے کہ یہاں فلاں تھے، یہاں فلاں تھے، یہاں فلاں تھے، یہاں ہم بیٹھے تھے، یہاں ہم نے دعا مانگی تھی، اور فلاں نے دعا منگائی تھی، آج وہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جب تک زندگی ہو، جب تک ہماری زندگی مقدر ہے، جب تک سانس میں سانس ایمان کے ساتھ رکھے، اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے، شر سے حفاظت فرمائے، ہر خیر مقدر فرمائے، اور ہر ظلم سے، ہر ظالم کے ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس ادارے کی اور جتنے ادارے اس سے وابستہ ہیں، اور جتنے ادارے للبنات ہیں، سب کے لیے دعائیں مانگا کرو، اللہ سب کو آباد و شاد رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليه۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ چلیے پڑھیے۔ لا الہ الا اللہ۔